قبر کے اندر جب انسان کو رکھا جاتا ہے اور جو ہی قبر کو بند کیا جاتا ہے وہاں پر فوراً اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ اگر دینداری کی زندگی گزاری ہے اور نیک موت ہوئی ہے، کلمے والی موت نصیب ہوئی ہے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزری ہے تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ اگر دینداری والی زندگی گزری ہے جواب دے گا دینیت اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال روایتوں کے اندر آتا ہے وہ اس طریقے پر کیا جائے گا کہ اس کی قبر سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اثر تک درمیان میں جتنے پردے ہیں وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر دیا جائے گا۔ اور سوال ہوگا من ھذا الرجل، یہ کون ہے جو آپ کی طرف مبعوث ہوئے تھے؟ اب اگر مردہ دیندار ہے، دنیا کے اندر اللہ کی مان کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر گیا ہے تو فوراً جواب دے گا ھذا نبینا المحترم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی امت کے غمخوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ قبر تاریک ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے قبر کے اندر، اور جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو سامنے کیا جاتا ہے تو نبوت والی جو روشنی ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی روشنی کی وجہ سے قبر جو ہے وہ بھی منور ہو جاتی ہے اور مردہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اگر اس نے صحیح جواب دیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ایک بندے نے صحیح جواب دیا اب اس کے جنت کا بستر لگاؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی ہوائیں اس کو نصیب۔ تو مردہ کہتا ہے جو فرشتے ہوتے ہیں کہ نہیں، مجھے پہلے اپنے گھر جانے دیا جائے، میں پہلے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میں ان کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، میرے فراق میں وہ بے چین ہے، میری جدائی میں وہ غم زدہ ہے۔ حدیثوں کی روایت موجود ہے، فرشتے کہتے ہیں بابا یہاں سے جانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ کیونکہ دلہن کو جب پہلی مرتبہ لایا جاتا ہے سسرال کے اندر تو چونکہ وہ اجنبی ہوتی ہے، اس کی بہت کم جان پہچان ہوتی ہے، اس کو ایک الگ کمرے کے اندر سلا دیا جاتا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہ اس کو جا کر بیدار کرے سوائے اس کے شوہر کے، سوائے اس کے محبوب کے۔ اسی طرح جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اس سے سوال و جواب ہو جاتے ہیں تو اب کسی کی مجال نہیں اس کو بیدار کرے سوائے اللہ رب العزت کے کہ اللہ رب العزت جو اس کے محبوب حقیقی کل قیامت کے دن وہ خود اس کو بیدار کرنا۔ لیکن اگر مردہ بد ہے، دنیا کے اندر گنہگاری کی زندگی گزاری ہے، بدکاری میں مصروف رہتا تھا، بدخیری کے اندر مصروف رہتا تھا، قمار بازی کرتا تھا اور من چاہی زندگی گزار کر گیا ہے تو اس سے جب قبر کے اندر سوال و جواب ہوتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہے گا کہ مجھے معلوم تھا تو یہی جواب دے گا، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی چلنے والے انسان تھے ان سب میں تو میرے نزدیک قبر سے مخاطب خطاب کروایا جائے گا، کہے گی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چلنے والے انسان تھے ان سب میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور گھٹیا انسان تھا، مقبول انسان تھا۔ اب اللہ نے تجھے میرے حوالے کیا، اب دیکھ یہاں پر میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی قبر کو چاروں طرف سے ملا دیا جائے گا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ یوں جیسے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی جاتی ہیں ایسے اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس کر ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے کہا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قبر جو ہے وہاں کا عیش اور آرام اور عذاب جو انسان کے عمل پر موقوف ہے۔ اگر انسان نیک ہے تو قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، ایک چمن بن جاتا ہے، اور اگر انسان بد ہے تو وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔